ابراہیم کو ان نعمتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا جو انہیں صالح اولاد اور آبرو مند اور لائق نسل کی شکل میں خالق نے عطا کی۔ ان کی ذریت سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون اور اسی طرح زکریا، عیسیٰ، الیاس کو صالحین میں شامل کیا گیا، اور پھر اسماعیل، یونس کو عالمین پر فضیلت بخشی گئی، برگزیدہ بنایا، ہدایت دی گئی اور کہا گیا یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے رہبر بنائے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یہ ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جو کتابیں اس سے پہلے آئیں یہ ان سب کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے کہ تم اللہ کی جزاؤں کی بشارت نسل انسانی کو دو اور لوگوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، انہیں سمجھاؤ کہ وہ اس طرف نہ آئیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ان جیسی آیات لا سکتے ہیں وہ بدترین ظالم ہیں، اور اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں۔ ہماری بارگاہ میں تم اکیلے لوٹ کر آؤ گے، اور وہ شفاعت کرنے والے جنہیں تم ہمارا شریک بنا رہے ہو وہ تمہارے ساتھ روز قیامت نہیں ہوں گے۔ وہ تمام سہارے، وہ تمام چیزیں جنہیں تم نے اپنا سہارا اور اپنا آسرا اور اپنی بیساکیاں بنا لی ہیں اور خیال کرتے ہو کہ یہ ہم ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ ہمیں بچائیں گے، وہ تم سے دور اور گم ہوں گے اور تمام رشتے منقطع ہوں گے۔ روئے سخن مشرکین کی طرف کر کے قرآن توحید کے دلائل کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ٹٹلی کو چیر کر اس میں سے پودے کی نشو نما کرنے والا ہے۔ وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے، بیج سے پودا پیدا کرتا ہے، پودے سے بیج نکالتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت دلیل دیتا ہے کہ تمہارا اللہ جو صبح کو شگافتہ کرتا ہے، نکھارتا ہے، چمکاتا ہے، اجالا پیدا کرتا ہے، اور رات کو سکون کا باعث اور آفتاب و ماہتاب کی گردش کو حساب کا ذریعہ بناتا ہے۔ وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، وقت پر چاند نکلتا ہے، وقت پر چاند غروب ہوتا ہے، کبھی بھی وقت میں کمی بیشی نہیں ہوئی۔ یہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، جس نے تمہارے لیے صحراؤں کی خشکی اور سمندروں کے گہرے پانیوں میں سے راستے تلاش کرنے کی ہمت دی۔ مشرکین تم تو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہو، تمہارا اللہ تو اس سے مبرہ اور برتر ہے۔ آسمانوں اور زمین کو نیا تازہ وجود بخشنے والا بیٹا یا بیوی ہونا کیسے ممکن ہے؟ سب چیزوں کو تو اسی نے پیدا کیا، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ایسا ہی ہے تمہارے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ واحد خالق کل ہے، تمام موجودات کا حافظ اور مدبر ہے۔ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ سب آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ وہ نعمتوں کو عطا کرنے والا ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس کی واضح دلیلوں کو جو مان لے گا اسی کو فائدہ ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو سب انسانوں کو اپنی توحید پر جبراً قائل کر لے اور کوئی مشرک نہ رہے، اور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسروں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں گالیاں نہ دو کہ کہیں وہ تمہارے برحق اور سچے اللہ وحدہ لا شریک کو گالی نہ دینے لگ جائیں۔ یہ معجزات مانتے ہیں، کہہ دو ان سے کہ تم وہ اندھے ہو کہ معجزے کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اگر ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور تمام چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیا جاتا تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ جو کہتے تھے کہ ہم تب مانیں گے کہ ایسی ہی آیات ہم پر بھی نازل ہوں، اور کچھ کہتے تھے کہ ہم بڑے سردار ہیں، نبوت ہم پر نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، اور وہ جسے ہدایت دیتا ہے اسی کے سینے کو فراخ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ قیامت کے روز ہم ان سے پوچھیں گے کہ اے گروہ جنس و انس، کیا تم ہی میں سے ہمارے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جنہوں نے ہمارے احکامات تمہیں نہیں سنائے تھے، تمہیں نہیں سمجھایا تھا؟ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں کہ زر کو برق دنیا نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، میں بھی اپنا فرض پورا کروں گا، وہ جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کون شخص نیک انجام رکھتا ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ ظالم فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان مشرکین نے جو اپنے خدا بنا رکھے ہیں یہ ہمارے ان شرکاء کا مال بھی نکالتے ہیں اور ان کے نام پر مال نکالتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، اور نام نہایت خداؤں کا حصہ کم بھی کرتے ہیں، بڑھاتے بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی حماقت اور نادانی میں قتل کیا، انہوں نے سراسر نقصان اٹھایا۔ جو رزق اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں دے رکھا ہے اسے اپنے اوپر اپنی طرف سے قواعد و ضوابط بنا کر حرام کرتے ہیں، کبھی حلال کرتے ہیں، اور اللہ پر افطرا باندھتے ہیں۔ یہ گمراہ ہیں، انہیں ہرگز ہدایت نہیں ملے گی۔ تمہارے لیے طرح طرح کے درخت اور بیلیں بنائیں جن میں سے کچھ کو مچان باندھ کر پھیلایا جاتا ہے جیسے انگور کی بیل، اور بعض کو مچان کی صورت نہیں ہوتی جس طرح کھجور کا درخت، اور طرح طرح
کی کھیتیاں پیدا کی اور مزے مزے کے میوے اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پتوں کی اشکال آپس میں ظاہری شکل میں ملتی جلتی ہیں لیکن میووں کا مزہ جدا ہے۔ پھلوں کے میووں کا مزہ لو اور اسراف نہ کرو۔ تم نے جو خود ہی حرام اور حلال کے قوانین بنا لیے ہیں وہ غلط ہیں۔ ہم نے چوپایوں میں سے تمہارے لیے بوجھ اٹھانے والے اور چھوٹے حیوانات پیدا کیے، یہ تمہاری روزی ہے، اسے کھاؤ اور حرام حلال کے اپنے قاعدے نہ بناؤ۔ ہم نے بھیڑ بکری اونٹ گائے کے نر اور مادہ پیدا کیے، تم نے ان کی حرمت کے اپنے قوانین بنا لیے۔ مجھے جو وحی نازل ہوئی اس میں غذا کے کھانے کے لیے حرام کی پہچان وہ چیز ہے جو مردار ہو یا خون ہو یا سور کا گوشت یا بتوں کے چڑھاوے کا ذبیح، اور اگر مجبوری کی حالت میں کچھ نہ ملے تو اس کا کھانا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ان کا مقصود لذت نہ ہو اور نہ حد سے زیادہ کھانے کی تمنا ہو اور نہ اللہ کا قانون توڑنے کا کوئی خیال ہو۔ ہم نے یہودیوں پر ہر ناخندار حیوان حرام کیا، بھیڑ اور گائے کے جسم کی چربی ان پر حرام کی۔ یہ دراصل حرام نہ تھی لیکن ہم نے بطور سزا ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے ان چیزوں سے ان کو محروم کیا۔ ان قریب جان چھڑانے کے لیے مشرکین یہ بہانہ تراشیں گے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ یہ باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی جھوٹ بولتے تھے اور بلا آخر اپنے انجام کو پہنچے۔ ان سے کہیے کوئی یقینی دلیل ہے تو بتاؤ، یہ تو فقط بے بنیاد خیالات کی پیروی ہے اور بے جا اندازے ہیں۔ ان کو بتا دیجئے کہ تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں وہ ہے، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے ہلاک نہ کرو، برے کاموں کے پاس نہ جاؤ چاہے وہ چھپے ہوں یا ظاہر۔ جو زندگی اللہ نے تمہارے لیے محترم قرار دی ہے اسے ہلاک نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، انصاف کے ساتھ تولو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، ہر بات میں عدل کو قائم رکھو، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میرے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی پیروی کرو، غلط راستوں پر نہ چلو اور راہ حق سے ہٹ جاؤ گے تو نقصان میں جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہدایت کا ذکر ہے کہ مشرکین سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہدایت دے چکی ہے جسے تم نہیں مان رہے، اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہاری سزا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ جو لوگ تفرقوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اپنا اپنا علیحدہ فرقہ بنا لیا ہے، تو اب ان کا معاملہ اللہ کہتا ہے میرے سپرد ہے۔ جو نیک کام کرے گا اس کا اسے 10 گنا صلہ ملے گا، جو برا کام کرے گا اسے اس کا صرف برے کام کا ایک ہی سزا ملے گی۔ میرے رب نے مجھے راہ راست کی ہدایت کی اور ابراہیم مضبوط اور ثابت قدم آئین پر قائم کیا۔ میری نماز، میری تمام عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی طرف مجھے حکم ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور پروردگار کو مان لوں جبکہ اللہ واحد یکتا پروردگار ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔ وہی اللہ جس نے تمہیں زمین پر اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے اور اس نے بعض افراد کو بعض افراد کے مرتبوں میں برتری بھی عطا کی، وہ حساب کرنے والا اور بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ صورت مکمل توحید، وحدانیت، احدیت پر مبنی نہایت اعلیٰ قسم کی مطلب اس میں اسلوب بیان ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔